رمضان المبارک کا بار بار ہماری زندگیوں میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے بندوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس طرح ہماری زندگی میں بار بار ہر سال رمضان المبارک جیسا مہینہ نہ لاتا۔ ایک ایسا مہینہ جس کا ہر لمحہ، ایک ایک گھڑی، جس کی راتیں، جس کا دن، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو برساتا رہتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ایک عجیب و غریب بیک گراؤنڈ بنا دیا کہ سارے وہ ذرائع جن کے ذریعے انسان سے گناہ ہو سکتا تھا، وہ سارے راستے بند کر دیے۔ مثلاً اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سجانے کا حکم دے دیا کہ جنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے سجایا جائے۔ جنت روزانہ سجائی جاتی ہے، سارے دروازے جنت کے کھول دیے گئے۔ اسی طریقے سے جہنم کے سارے دروازوں کے تعلق سے حکم دے دیا گیا کہ نہیں، سب کو بند کر دو۔ دنیا میں شیطان، ابلیس جہاں کہیں انسانوں کو بہکاتا ہے، ان کو اپنے مکر و فریب اور جال میں پھنسا کر گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اس کے تعلق سے حکم دے دیا گیا کہ اس کو بھی پکڑ کر کے جگڑ دو زنجیروں میں، تاکہ یہ کسی کے روزے کو خراب نہ کر سکے۔ کیسا عجیب و غریب ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے علاوہ ایک ایسا ماحول بنا دیا، اور بندوں کو شوق دلانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیے، خاص طور پر آسمان کے فرشتوں، بلکہ اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں، اے فرشتوں، اپنی عبادت چھوڑ دو اور اب صرف امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعا پر آمین کہو، بس یہی تمہارا کام ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے استقبال میں، روزے داروں کے استقبال میں فیصلے کر دیے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں، خاص طور پر افطار کے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو روزانہ آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ دیکھو، امت محمدیہ کے جو روزے دار ہیں، افطار کے وقت خاص طور پر میں اپنے روزے دار بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا مجھ سے مانگ لو۔ اتنے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے اپنے بندوں کو کہ بندہ اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے پورے طور پر تیار ہے، اور مختلف بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے ایسے پیدا کر دیے کہ دن، پورے کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے کی حالت میں گزار دینا، رات کا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نفلی عبادت میں گزار دینا۔ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے روزی کا طلبگار، کوئی ہے معافی کا طلبگار۔ یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں صرف اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کہ اے میرے بندو جو مجھے بھول چکے ہو، آ جاؤ میری طرف، اور میں نے تمہاری آسانی کے لیے گناہ کے سارے دروازے، سارے راستے بند کر کے میں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب بس تم آ جاؤ میرے پاس، اور میں تمہارا دن رات انتظار کر رہا ہوں۔ میری رحمت تمہارے آنے کا دن رات انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم دن میں کسی وقت آ جاؤ میں معاف کر دوں، رات میں کسی وقت آ جاؤ میں معاف کر دوں۔
ایسے ماحول کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جو برسات ہو رہی ہے اس سے محروم رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے اس ماحول سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنی غفلت کی ہی زندگی میں اور اپنی خواہشوں پر چل کر ہی زندگی گزارتا رہے، تو پھر اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ وہ آدمی بدنصیب ہے، وہ آدمی بدقسمت ہے، محروم ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور پورا مہینہ یوں ہی غفلت میں اس نے گزار دیا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس سے بڑا بدنصیب، بدقسمت اور محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے موقع پر، جب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع کے 10 دن وہ رحمت الہی کے 10 دن ہیں کہ اللہ کی رحمت اس میں برستی ہے۔ بیچ کا یہ عشرہ یعنی دوسرا 10 سے لے کر کے 20 تک یہ دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کی برسات ہوتی ہے اپنے بندوں پر۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بندوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے یہ دوسرا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے بندوں سے کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تبھی تو اس طریقے کا ماحول اس نے بنا دیا کہ کوئی انسان چاہ کر بھی گناہ نہ کر سکے۔ لیکن عجیب بات ہے، حیرت ہے اس بات پر کہ اتنے ایسا ماحول، مبارک ماحول پایا جانے کے باوجود بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل منہ موڑ لے، بالکل غافل ہو جائے، روزے جیسی اہم عبادت اس کو چھوڑ دے، نماز جیسی اہم عبادت اس کو چھوڑ دے، تراویح کو بالکل منہ نہ لگائے، اسی طریقے سے قرآن کو تو بالکل چھو کے ہی نہ دیکھے۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کریے، ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اس بات کو سوچے کہ کل قیامت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جب یہ اللہ سے شکایت کریں گے، یا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری اس قوم نے میرے ان امتیوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تو وہ تھا جس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو مانتا تو تھا لیکن اس قرآن کو نہ چھو کے دیکھتا تھا، نہ کھول کے دیکھتا تھا، نہ پڑھ کے دیکھتا تھا۔ اس قرآن میں جو ہدایات اے اللہ آپ نے دی ہیں، جو رہنمائی کی باتیں آپ نے بتائی ہیں، ایک طبقہ میری قوم کا ایسا تھا کہ ان ہدایات اور رہنمائی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تھا۔ جب یہ صورتحال ہوگی کہ امام الانبیاء دربار خداوندی میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی شکایت کریں گے، ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے، کیا ہوگا اس وقت؟ کس کے پاس انسان جائے گا اور کس سے جا کر کہے گا کہ ہماری سفارش کر دیجئے اور ہمیں بخشوا دیجئے؟ جب وہ رسول خود کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس نے تلاوت نہیں کی تھی، اس نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنا یہ درد بیان کر رہا ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا میرے قرآن کو۔ اسی قرآن میں تو آخر یہ حکم ہے روزے کا،
اسی قرآن میں تو نماز کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو حج کا حکم ہے، اسی قرآن میں تو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی معاملات کیسے رکھے جائیں یہ بیان کیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے بات کی، عورتوں کے تعلق سے بات کی، بچیوں کے تعلق سے بات کی، بچوں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے، ساری ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں دی ہیں، اور اس قرآن کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک گائیڈ بک بنایا اور ایک آخری پیغام بنایا۔ جب اس قرآن کو چھوڑ دیا، روزے کا نہ رکھنا یقیناً اس قرآن کو چھوڑنے جیسا ہے، نماز کا نہ پڑھنا قرآن کریم کو چھوڑنے جیسا ہے، اسی طریقے سے اور دوسری عبادتوں کا نہ کرنا یہ تو قرآن کو عملی طور پر گویا چھوڑ دینا ہے۔ اسی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اللہ کے دربار میں کریں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ اس کو ذرا سوچ لیں، ذرا گہرائی میں جا کر سوچ لیں، اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لیں کہ میں کیا جواب دوں گا۔ اگر کوئی جواب آپ نے تیار کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جواب تیار نہیں کیا ہے تو پھر ڈریے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو ذرہ برابر ناراض نہیں کرے گا۔ جب وہ پاک پیغمبر شکایت کرے گا، دربار میں فریاد کرے گا، تو کیا غضب اللہ تبارک و تعالی کا بھڑکے گا اور کیسا غصہ اللہ کا بھڑکے گا، یہ تصور سے باہر کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے تعلق سے قرآن ہی کے اندر آتا ہے، قرآن انہی آیتوں میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا تذکرہ ہے، اس سے تھوڑا سا آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلق مصحفہ، کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جانتا ہو، اس کی تلاوت کا طریقہ بھی جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کے اندر غور و فکر نہ کرے، تو کل قیامت میں یہی قرآن معلقاً بعنقہ، یہی قرآن انسان کی گردن میں لٹکا ہوا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں آئے گا اور کہے گا یا ربی ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، اے اللہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ کے اس بندے نے مجھے پڑھا ہی نہیں تھا، آپ کے اس بندے نے میرے اندر جو آپ نے ہدایات رکھی ہیں اس پر عمل ہی نہیں کیا تھا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا، اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی تھی، اس نے کوئی ایسی عبادت نہیں کی تھی جو اے اللہ آپ نے میرے اندر ذکر کی ہو، بلکہ آپ کے اس بندے نے تو مجھے پورے طریقے سے چھوڑ دیا تھا اور مجھ سے کوئی ربط اور تعلق یہ بندہ آپ کا رکھتا ہی نہیں تھا، فاقض بینی و بینہ، اے اللہ آج میرے اور اس بندے کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں جا کر؟ خاص طور پر میرے وہ نوجوان بھائی، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر آپ لوگ سوچئے، ذرا سی بات پر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات پر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے بہانے آپ کو مل جائیں، آپ قرآن کو بالکل منہ نہیں لگاتے، گھنٹوں آپ بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلنے اور مختلف ویب سائٹس پہ جا کر آپ گھنٹے پورے کے پورے گزار دیتے ہیں۔ کیا آپ کو ان ارشادات نبویہ جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، کیا یہ جھنجھوڑتی نہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جا کر کے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور میدان محشر میں میرے حوض کوثر کی طرف لپکیں گے، چلیں گے، میں حوض کوثر پر ہوں گا، ان کا انتظار کروں گا اور میں ان کو دیکھ کر دور سے پکار کر کہوں گا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، آ جاؤ میں تمہیں پانی پلاؤں، آ جاؤ میرے پاس آؤ، حوض کوثر سے میں تم کو آج سیراب کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ طبقہ آگے بڑھے گا حوض کوثر کی طرف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ طبقہ بڑھے گا، بیچ میں فرشتے آ جائیں گے اور دھکا دے کر کے ان لوگوں کو دوسری طرف کر دیں گے اور دھکا دے کر ان کو بھگا دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں،
یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں، حوض کوثر کے جام سے میں ان کو سیراب کر دوں، ان کی پیاس کو بجھاؤں۔ فرشتے کہیں گے یا محمد انک لا تدری، اے محمد آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں، انہم غیروا دینک بعدک، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا جو ستیہ ناش کیا ابھی آپ کو معلوم نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنیں گے، آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلیں گے سحقن سحقن ایھا الناس، اے لوگو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کس کے پاس جائیں گے سفارش کرانے کے لیے؟ کس کے پاس جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجئے، جب وہ پاک پیغمبر ہی دھتکار دے اور دھکا دے کر کے بھگا دے اور یہ کہہ دے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ کون سی آس اور کون سی امید ہوگی جو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر سکے گی؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ اس لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم ہمارے اوپر جوش مار رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورا ماحول بنا دیا ہے رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، اس مبارک ماحول سے فائدہ اٹھائیے اور قسم کھائیے، یہ طے کریے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، جو ہوا سو ہوا، اے اللہ اب دوبارہ اس طرح نہیں کریں گے، اب کبھی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، اب کبھی روزے نہیں چھوٹیں گے، جو چھوٹ گئے ان کی قضا کریں گے، جو نمازیں چھوٹی ان کی بھی قضا کریں گے۔ اے اللہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اب زبان ہمیشہ سچ بولے گی، آنکھیں ہمیشہ اچھا دیکھیں گی، اے اللہ ذہن میں خیال بھی اب کوئی غلط نہیں لائیں گے، اب جو معاملات ہمارے جس سے اللہ صاف کریں گے، رب کریم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ وہ سارے اسلامی اصول اور آداب اور اخلاق ہیں، ان کو ہم اور آپ اپنے اندر اتاریں اور اتار کر عملی ثبوت دیں، تب تو ہم نے رمضان المبارک کی قدر کی۔ اور اگر یوں ہی رمضان گزر گیا اور یوں ہی دن اور رات گزرتے چلے گئے اور یوں ہی بیان تقریر ہوتی رہی اور ہم نے اس پر کوئی کان نہ لگایا اور غفلت میں زندگی گزار دی، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان قیمتی لمحات کی قدر کریں، ان قیمتی ساعتوں کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، رات اور دن کا ایک ایک لمحہ اپنے لیے قیمتی سمجھ کر اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزاریں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ نہ کرنے کا ایک دم عزم مصمم کر لیں، مضبوط عہد اور ارادہ کر لیں، اور اپنی سابقہ اور جو پرانی گناہوں کی زندگی اس کو مکمل طور پر چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔